مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ میزبان محمد سلیمان علیہ نیر حاضر خدمت ہے عالم رمضان پروگرام میں۔ دوبارہ ہمیں جو ہے وہ جوائن جو کیا ہے وہی عظیم ہستیاں ایک تو ہمارے ساتھ مستقل ہیں، جن میں جو ہے ڈاکٹر مفتی ثناء اللہ فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جی۔ خوش آمدید کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس روزانہ تشریف لاتے ہیں۔ اور علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب جو پہلے ہمیں کچھ دن ٹائم نہ دے سکے اپنی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آج پھر انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، ہم دل کی اتھا سے القمر ٹی وی کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہمارے پاس جو تشریف لائے ہیں ایک نوجوان جو یوتھ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ماشاءاللہ یہ کومپل کھر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ استقامت فی الدین عطا فرمائے۔ حافظ رضوان صاحب، تو میں حافظ رضوان صاحب سے جو ہے ملتمس ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی بہترین آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں اور ہمارے دلوں کو سرور بخشیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ما شاء الله، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے حافظ رضوان، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، اللہ تعالیٰ ان کی صوت میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک عنوان یعنی موضوع ہے وہ ہے فضول خرچی اور دکھلاوا۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا فضول خرچی اور دکھاوا یعنی معاشرتی ہمدردی کو کمزور کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی ضروریات کو محدود کریں، یعنی ایک لمٹ تک رکھیں، اگر ان کو کلوز کر لیں اور دوسروں کی مدد کریں تو کیا فوائد ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں القمر ٹی وی چینل کا، جنہوں نے ہمیں موقع دیا
دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے امت مصطفیٰ تک۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور ہمارے اس دین کے کام کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور جاری و ساری رکھے، آمین۔ علامہ نیار صاحب، جو آپ نے حکم فرمایا نا فضول خرچی اور ایثار کے حوالے سے اس کے اثرات کیا ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فضول خرچی کے حوالے سے قرآن مجید حکم فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ نے حکم فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان کون ہے؟ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے القمر ٹی وی چینل کی طرف سے جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں۔ فضول خرچی کرنے سے بہتر ہے وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کریں، کسی نیک کام میں خرچ کریں، کسی کو فائدہ پہنچائیں، کسی کی صلہ رحمی ہمدردی کریں، کسی سے دعائیں لیں۔ اگر ہم فضول خرچی کریں گے اس میں کوئی دعائیں تو نہیں ہے، وہ تو شیطان کا راستہ ہے۔ فضول خرچی، شیطان خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ لیکن کسی کا بھلا کریں گے، کسی کی حاجت کو پورا کر دیں گے، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیں گے، وہ بھی خوش ہوگا، اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہوں گے، اور جس کی حاجت پوری کریں گے وہ بندہ دعائیں دے گا۔ تو اس دنیا کے اندر سب سے مین مقصد یہ ہے لوگوں سے دعائیں لیں۔ جس طرح کہ ایک اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے کا واقعہ ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک میری سوچ ہے، میری پہنچ ہے، میرا عمل یہ ہے کہ مخلوق خدا سے دعائیں لیں۔ تو مخلوق خدا دعائیں کب دے گی؟ جب ان کی خدمت کرو گے، ان کی حاجات پورا کرو گے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اللہ کے رسول سے لوگ پوچھتے تھے ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں، تو اللہ کے رسول نے کیا حکم فرمایا جو رب نے حکم دیا؟ قُلِ الْعَفْوَ۔ اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ یہ رب نے حکم فرمایا فضول خرچی نہ کرو، بلکہ کیا ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس سے تم لوگوں کی حاجات ضروریات کو پورا کرو۔ اور وہ کیسے پورا کریں؟ کہ ایک احادیث مبارکہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کرام کا ایثار یہ تھا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایثار یہ تھا، ان کے بھی کاروبار تھے، دکانیں تھے، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کاروبار بزنس سب کے چل رہے ہیں، کہ اگر ایک صحابی رسول نے اپنا رزق کما لیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو میرا ساتھی دوسرا ہے، تیسرا فلاں دکان والا، اس کے پاس آج کوئی گاہک نہیں آیا، اس کو کوئی نفع نہیں ملا، کوئی رزق نہیں ملا، وہ اب آنے والے گاہک سے کہتے کہ میرے مال سے وہ فلاں کا مال زیادہ بہتر ہے، تو جا کے اس سے خرید لے۔ تو وہ بندہ مطمئن ہو جاتا، وہ کہتا جب دکاندار خود کہہ رہا ہے کہ میرے مال سے اس کا بہتر ہے، حالانکہ میں تو اس کا خریدنے آیا، بالکل، لیکن اس نے کہا کہ اس کا بہتر ہے، وہ اس کے پاس جاتے۔ یہ ایثار ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، تو اس کو ایثار کہا جاتا ہے، یعنی ہمدردی ہے، یعنی معاشرے کا، یعنی معاشرتی لوگوں کے ساتھ جس معاشرے کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، لائف مومنٹ ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے میرے خیال ہے کہ آپ اسی کی کچھ جو اور اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے علم میں جو باتیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کے ہر فرد تک یہ پہنچنا چاہیے کہ یہ فضول خرچی اور دکھلاوا، بطور دکھاوے کے شو بازی کرنا، تو یا اس کو نوشر بازی کہہ لیں کہ زیادہ تر انسان اپنے پاس چیزیں رکھتا ہے اور وہ دکھلاوے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ ہے، یعنی بندہ مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ میری ایک لک بن جائے، اور بڑا ہی آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی آپ مجھے فالو کریں گے 20,000 نام دوں گا، 5,000 نام دوں گا۔ یہ بڑے ایسے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی معاذ اللہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، جی آپ مجھے فالو کریں آپ کو آئی فون دوں گا، آپ مجھے فالو کریں آپ کو 20,000 دوں گا، تو لوگوں کو لالچ بھی دینا اور دکھلاوا بھی کرنا، اور وہ مال خرچ بھی ان کو معاذ اللہ دکھلاوے کے طور پر۔ اس کے بارے میں کیا آپ کا کیا نظریہ ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔
سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور القمر ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور دوسری آیہ مبارکہ جو علامہ صاحب نے بھی بیان کی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ بولا ہے وہ ہے تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں فضول خرچی کے لیے, ایک اسراف ہے اور ایک تبذیر ہے. تو میں ذرا ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اسراف جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ضرورت پر خرچ کر رہے ہیں لیکن آپ ضرورت سے زائد خرچ کر رہے ہیں, تو یہ اسراف ہے. اور اگر آپ اسراف کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے, اس کو پسند نہیں کرتے. اور دوسرا ہے تبذیر. تبذیر کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا, ضرورت ہی نہیں ہے اور وہاں پر پیسہ لگا دینا, تو یہ تبذیر ہے. اور اس کا تو پھر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہا کہ وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. تو اس کی ایک مثال میں سمجھاتا ہوں کہ اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے. آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, 4 لوگ ہیں, تو ہم الگ الگ اپنا اپنا پنکھا چلا لیتے ہیں. اب پنکھے کی تو ضرورت ہے گرمی کے اندر, اب ضرورت ہے چلانا ہے. اگر ایک پنکھا چلائیں گے تو ہم چاروں کو ہوا مل جائے گی. اور اگر ہم الگ الگ چلا لیتے ہیں, میں اپنا چلا رہا ہوں آپ اپنا چلا رہے ہیں علامہ صاحب, اب 4 پنکھے چل رہے ہیں 4 لوگوں کے لیے, تو یہ اسراف ہے. اور ہم سب لوگ اپنی ضرورت پوری کر کے کمرے سے اٹھ کے چلے گئے, پنکھا کسی نے بھی بند نہیں کیا, کمرہ خالی ہے اور پنکھا چلی جا رہا ہے. یہ تبذیر ہے. یہ تبذیر ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اللہ رب العالمین نے اسراف سے بھی منع کیا ہے اور تبذیر سے بھی منع کیا ہے. تبذیر تو پھر بالاولیٰ منع ہو گئی نا کہ ضرورت کے بغیر ہی خرچ کرنا. میں یہ اپنے ناظرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ضرورتیں ہمارے ساتھ لگائی ہیں وہ پوری کریں. ضرورت پر جتنا ضرورت ہو صرف اتنا خرچ کریں. یہ اعمال جو ہیں یہ معاشرتی ہمدردی کو کمزور کرتے ہیں. علامہ صاحب دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جب انسان اپنے اوپر اتنا خرچ کر لیتا ہے, ضرورت سے زائد خرچ کر لیتا ہے, اور پھر اپنے وہ جس طرح اپنے ابھی پہلے بات بھی کی تھی شو بازی کے لیے, دکھلاوے کے لیے, اور پھر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایک ہم نے نا اسٹیٹس بنایا ہوتا ہے, یہ میرا اسٹیٹس ہے جی, اس سے میں نے نیچے نہیں آنا. اور معاذ اللہ وہ اسٹیٹس جو اسلام سے ہٹ کر ہو, وہ اسٹیٹس تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ویلیو تو اللہ کے پاس ہو جائے گی نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلیو تو تب بنے جب تقویٰ ہوگا. اب ظاہری شکل و صورت سے, ظاہری لباس سے یا ظاہری سجاوٹ سے بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو کیا مسلمان بھی ہو. گویا کہ اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے وہ سید نہیں ہے, وہ کوئی ذات پات نہیں ہے, بلکہ وہ تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہ کہتے ہیں کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آ سکتی. وہی بات ہے, اہم علم ہے نہیں, تقوی ہے نہیں, کوئی معیار ہے نہیں, اور صرف بغیر کردار کے کپڑوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اونچے بن جائیں گے. یہ سٹیٹس نہیں ہے. تو مسئلہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ طریقہ کار کافروں کا ہے. بالکل یہ کرو فر, یہ خاص ایک سٹیٹس. اور اللہ رب العالمین نے ہماری تربیت کیا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کافروں کا یہ سٹیٹس, یہ کرو فر, یہ شہروں کے اندر پھرنا, اور یہ کہیں آپ کو دھوکے کے اندر مبتلا نہ کر دے. بلکہ ہمیں تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم. یہ حدیث میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ساری ٹینشنوں کا حل اس حدیث کے اندر موجود ہے. جتنی پریشانیاں, دکھ, ٹینشنیں ہیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انظروا الی من هو اسفل منکم, تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے کمزور ہے, مالی طور پر تم سے نیچے ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم, اور جو تمہارے سے اوپر ہے, زیادہ امیر ہے, اس کی طرف نہ دیکھو. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کیونکہ جب تم مارے کو دیکھو گے, کمزور کو دیکھو گے, تو جو تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں موجود ہیں تم ان کی شکر ہی نہیں کرو گے. سکھا پانی پی تے کیا کہتے ہیں رکھی سکھی کھا تے تازہ پانی پی, نہ ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسامی جی. بلکہ سورہ انفال کا آپ مطالعہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی گئی, ہمیں تو علم ہی نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو معلوم ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے خمس حصہ 5واں تھا جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس مال غنیمت میں ملتا تھا, وہ 20 ٹن تک بھی میں نے اکاؤنٹیبلٹی کی, گندے اللہ کے رسول کو کنک ملتی رہی ہے. بے شک آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امیر اس روئے زمین پر اور کوئی تھا
اتنی زمینیں اور اتنی آپ، بلکہ آپ تو اپنی زیادہ تر زمینیں آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو تحفۃً دی تھی، اور باقاعدہ 20-20 ٹن گندم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دانہ بھی گندم کا کنک اپنے گھر نہیں رکھتے تھے، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام تو مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا۔ اچھا یہ بات ہم یہاں پر میں ایک اور کلیئر کر دوں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، تو جس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی آپ کمزور تھے یا غریب تھے، ماڑے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی۔ یہ میں نے 20 ٹن گندم، زمینوں کی 20 ٹن گندم، کتنی گندم؟ 20 ٹن گندم خیبر کی زمینیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارا مال آتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لٹا دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو میں یہاں پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے اور اپنے ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کل وشرب والبس وتصدق فی غیر صرف ولا مخیلہ، یہ ہمارے موضوع کے ہیں اوپر فٹ ہوتی ہے حدیث، کھاؤ پیو لباس پہنو صدقہ کرو، 4 چیزیں۔ دیکھیں اب کھانا بھی ہماری ضرورت ہے، پینا بھی ہماری ضرورت ہے، لباس بھی ہماری ضرورت ہے، اور صدقہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ کے لیے لٹا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں میں 2 چیزوں سے روک رہے ہیں۔ ایک ہے فی غیر صرف، اس کے اندر اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اور دوسرا کیا کریں ولا مخیلہ، یہ جو آپ نے بات کی نا شو بازی، یہ اپنا آپ کو دکھانا، مخیلہ کا معنی تو تکبر ہوتا ہے نا، تو مطلب تکبر کیا ہوتا ہے کھانے پینے میں، تکبر کھانے پینے میں یا لباس میں یہی تکبر ہے نا، کہ اپنے آپ کو ایسا سٹیٹس بنا لینا کہ لوگ سمجھیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، شش کر اٹھے میں جتوں لنگا پتہ لگ جانا چاہیے۔ یہ جو سوچ ہے نا، اس سوچ نے ہمارا بڑا بیڑا غرق کیا ہے۔ اور پھر وہ آپ نے بات کی اثار کی کہ دیکھیں جب ہم اس قابل ہی نہیں رہ جائیں گے کہ کسی پر خرچ کریں، ہم اپنی، اور زیادہ تر جو شو بازیاں آج کل چل رہی ہیں نا وہ قرض لے کے چل رہی ہیں، یہ ہم شادیوں پہ جو اتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا، کہ جو وہ جو پوشاک پہنتے تھے اور پھر وہ جو خوشبو لگاتے تھے، جب وہ گلیوں اور بازاروں میں سے گزرتے تو عورتیں دیکھتی تھیں اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مصعب ہی ہو سکتا ہے۔ جس جگہ سے گزرتے تھے نا، بعد میں کسی نے ڈھونڈنا ہوتا تو ان کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے یہاں سے گزر رہی ہے، اور جو کپڑے اتنا امیر ترین ہے کہ کوئی کمی نہیں دنیا میں کی کسی نعمت کی، اور جب حضور علیہ السلام کا دین قبول کیا، مسلمان ہوئے، تو ایک ٹاٹ سا پہن کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یعنی چچا نے وہ بھی سارا کچھ اتروا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی آپ شہادت کا دیکھیں نا، جب آپ کی شہادت ہوتی ہے احد کے اندر، جب آپ کو دفن کیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، تو یہی امیر زادہ کہ جو ایک مرتبہ کپڑے پہنتا تھا دوبارہ پہنتا نہیں تھا، اور آج جب شہادت ہوئی ہے تو یہ کیفیت ہے کہ کفن کے لیے وہ چادر اس کے مال میں سے دستیاب ہوئی ہے کہ اگر سر پہ دی جاتی ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں پہ دی جاتی ہے تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سر پہ اور چہرے پہ دے دو اور پاؤں پہ اذخر گھاس دے دو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں یہ تربیت دی ہے نا، وگرنہ وہ چاہتے تو کیا وہ مال اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اس طرح کے کام۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ان کا وفات کا وقت آیا تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو نئی چادر لے کے آئیں اور پرانی چادر دے کے کہنے لگے بیٹا یہ نئی چادر کسی زندہ کے کام آ جائے گی اور مجھے پرانی چادر کے اندر کفن دے دینا۔ یعنی دیکھیں نا، کفن ہر شخص کا یہ چاہتا دل کہ اچھے سے اچھا کفن ہو جاتے ہوئے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھی اور نئی چادر کسی زندہ کو دے دینا، اس کے کام آئے گی، مجھے پرانی چادر کے اندر کفن دے دو۔ اچھا کیا ہم اپنی ضروریات کو محدود کر دیں، یعنی لمٹ میں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کلوز کر رہے ہیں تو، اور دوسروں کی مدد کریں تو کیا فوائد ہیں اس کے، بینیفٹس کیا ہیں معاشرتی زندگی پر؟ علامہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ کام ہم کر لیں نا ایک، تو ہمارا پورا معاشرہ خوشحال ہو جائے، خوشحال ہو، کوئی انسان بھوکا نہ سوئے، غریب نہ رہے اور امیر نہ رہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، ساری ریشو برابر ہو۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو تربیت دی ہے۔ دیکھیں مہاجرین ہجرت کر کے جاتے ہیں، اب انصار وہاں پر موجود ہیں، مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انصار کے پاس ان کے گھر بار دولت ہر چیز موجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد جو سب سے پہلا عمل کیا مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، وہ مواخات قائم کی ہے، اور مواخات کا چیپٹر اسلام کا ایسا حسن ہے اور اسلام کے اندر ایسی خوبصورت مثال ہے کہ کائنات کے اندر ایسی مثال کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی جیسی مثال مسلمانوں نے پیش کی، اثار اور ہمدردی کی، کہ جب مہاجرین لوٹے پٹے گئے تو انصار نے اپنے گھر، اپنے سامان، اپنے باغات، حتیٰ کہ اپنی بیویاں تک پیش کر دی کہ یہ دیکھو جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ اچھا جی، کیا خود غرضی معاشرے کے اتحاد اور محبت میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اثار اور ہمدردی کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
خود غرضی جو ہے نا محبت اور اتحاد کو ختم کر دیتی ہے، ختم کر بے شک کیونکہ وہ تو اپنی ذات اپنے آپ کو شو کرنا ہے، ہاں جی اور یعنی یعنی اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں، ہاں دوسرے لفظ میں اس کے اوپر احسان جتلانا ہے۔ انسان جتنا نا۔ خود غرضی تو یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نیکی کرتا ہوں، تو میری شہرت کر، ہاں جی، لوگوں کو بتا، پتہ چلے، تو یہ اس سے محبت اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایثار جو ہے نا وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت ہے، جس طرح کے روایات کے اندر آتا ہے حسنین کریمین شہزادے بیمار ہو گئے، آپ کے والدین نے نظر مان لی کہ یہ ٹھیک ہو جائے، ہم جو ہے نا اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ وہ ایثار کیا ہے کہ دوسروں کو فائدہ دینے سے کہ 3 روزے رکھے۔ اب اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ افطاری کا ٹائم ہوا کہ دروازے پر دستہ کوئی کون ہے، مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دے۔ اب سارا دن کے بھوکے روزہ رکھا ہوا، جو کوئی سامان رکھا سارا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا، آپ نے پانی سے جو ہے نا روزہ افطار کیا۔ اب پھر دوسرا دن ہوا تو پھر دروازے پر یتیم آ گیا، پھر تیسرا دن ہوا ایک قیدی کی آواز آ گئی میں اسیر ہوں، وہ سارا 3 دن دے دیا، 3 دن پانی سے روزہ افطار کیا۔ لیکن جب انہوں نے یہ عمل کیا یہ ایثار ہے، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دی، حالانکہ اس کی ضرورت ان کو تھی۔ جس طرح کہ آج ہم اپنے معاشرے میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سارا دن بندہ بھوکا ہو، شام کو کھانا ہر چیز لگا ہو، اور کوئی مانگنے والا ہے تو ایسا سخی ہو وہ سارا اٹھا کے دے دے، تو یہ بڑے دل کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے روزہ ہے ہی ایثار کو نقطہ عروج تک پہنچانا۔ زکوٰۃ ایثار کی طرف لے کر جاتی ہے، 2.5% جو دی جاتی ہے، کروڑ اس میں سے 2.5 لاکھ ہے، اور 2.5% جو شریعت میں کر کے، لیکن جو روزہ ہے نا وہ اس ایثار کو، اس قربانی کے جذبے کو نقطہ عروج تک پہنچانے کا نام ہے۔ تو انہوں نے اظہار پر عمل کیا، اللہ نے ان کی شان قرآن میں پھر بیان فرمائی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ جب بھی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے بالکل ڈائریکٹ ان کا ہی آل رسول کا تصور جاتا ہے، حسنین کریمین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ۔ تو یہ ہمارے لیے تمام ناظرین کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے ایک پیغام ہے۔ انہوں نے ایثار کیا، اللہ نے ان کو یہ عزت شان عطا فرمائی۔ لوگ صرف اپنے مفاد پر توجہ دیتے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد سے لا تعلق ہے، بالکل جو ہے نا وہ انٹچ ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، یعنی وہ سمجھے کہ اتنے خود غرض ہیں کہ ان کو کسی بھی پرواہ نہیں ہے، کیئر لیسنس معاشرہ ہے۔ اچھا، اس ایثار اور ہمدردی کے فروغ کے لیے اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں مفتی صاحب؟ محترم علامہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو بات چل رہی خود غرضی کی، خود غرضی چھوڑنی چاہیے۔ ہاں جی، یہ جو میں نا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میری ضرورت سب سے پہلے ہے، میرا یہ ہے، اگر میں یہ کام کر دوں گا تو میں کیا کروں گا پھر؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کے وعدے دلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا تو اب یہ خرچ کر دے گا اس پہ تو تیرے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ مجھے علامہ البانی رحمۃ اللہ کی سلسلہ سیاح کے اندر ایک روایت ہے، وہ مجھے یاد آ گئی ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، کسی غریب مسکین پر اثار کرتے ہو، ہمدردی کو خرچ کرنا چاہتا ہے نا، تو شیطان آ جاتا ہے، وہ اس کو روک لیتا ہے۔ میں اس روایت کو اس طرح انداز سے اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ذرا، کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ اب کچھ تو ہمارے سے ایسے ڈھیلے ہوتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کچھ ماشاءاللہ ایمان جن کا مضبوط ہوتا ہے، ایسا خوف اندیشہ پیدا وہ کرتا ہے، وہ دے بیٹا تو مر جائے گا، فقیر ہو جائے گا، تیرے بجلی بلکہ تو پورے ہونے تو مسیحتے دینا میں، تو غریب پہ دے رہا، تیرے گھر میں افطاری کیسے ہوگی؟ تو مسئلہ ہے کہ وہ شیطان پھر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، لیکن وہ ہاتھ چھڑا کے جیب میں ڈالتا ہے۔ اب جیب میں ڈالتا ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے تاکہ اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو پکڑتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو صدقہ کرتا ہے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر وہ صدقہ کرتا ہے، یعنی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا اصل نقطہ یہی ہے کہ اگر ہم اثار کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ہم خود غرضی چھوڑیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اثار کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو فضول خرچی چھوڑیں، اور یہ جو ہمارے ہاں آج کل شو بازی ہے نا اس کو چھوڑیں۔ یعنی سوشل میڈیا کی مصروفیات کا وار ہے، اور سوشل میڈیا اور آن لائن دنیا میں یعنی جو دکھاوا ہے، جھگڑے اور غلط معلومات کی وجہ سے ہمدردی کم ہو رہی ہے۔ بے شک لازمی بات ہے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ایک ماحول کریٹ کیا گیا نا، ایک سٹیٹس دیا جا رہا ہے۔ اب ڈرامے کیا ہیں، فلمیں کیا ہیں، اس کے اندر کیا ہماری قوم کو تربیت دی جاتی ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک ایسا سیٹ لگایا جاتا ہے کہ جو اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ عام آدمی کے ذہن کے اندر تصور ہی یہ بن جاتا ہے، بٹھا دیا تھا کہ میں نے گھر ایسا بنانا ہے، میں نے اپنی رہائش ایسا کمرہ بنانا ہے، اور پھر اس کے لیے پھر وہ جائز نجائز
حرام حلال کی تمیز ختم کر دیتا یعنی ہے. آج کے دور میں ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کیسے لوگوں کے دل سے ہمدردی کم کر رہا ہے. آپ دیکھیں وہی بات ہو گئی نا کہ وہی یہ سارا جو سوشل میڈیا کا چکر ہے وہ تو اپنے آپ کو وائرل کرنے کا چکر ہے نا. یہ سارے سیاپے جو ہے نا علامہ صاحب وائرل ہونے کے ہیں, صرف مشہوری. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو مونیٹائز کروا لینا ہے اس میں تو پھر یہ پکی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی مشہوری دیتے ہیں, لازمی بات اپنی ہے. ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. کیا اس کی ارننگ جائز ہے؟ دیکھیں میرا تو جو فتویٰ ہے سیدھا سا ہے کہ یہ یوٹیوب وغیرہ یہ مونیٹائز کر کے اس کی ارننگ کر لینا, میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا, قطعاً حرام. میں تو اس کو حرام میں سمجھتا ہوں. آپ سے ایگری ہوں ٹھیک ہے؟ 1000%. تو تو یہ میرے نزدیک تو میں تو آپ تو اتنا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسے حرام ہے جیسے سود حرام ہے. نہیں جیسے کیونکہ دیکھیں نا اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے, وہ تو اب دیکھیں نا میں کفر کو تقویت چینل مونیٹائز کرتا ہوں تو اب انہوں نے اپنے پلے سے پیسے تھوڑے مجھے دینے ہیں, وہ تو میری جو ریل چلنی ہے یا میرا جو وہ چلنا ہے وہ کوئی بھی اس میں کوئی چیز ہے اس کے اوپر ایڈ آنی ہے, اوپر کا گوشت وہ کھا گئے اور ہڈی انہوں نے ہڈی میں دے دی. اور وہ کہاں سے آتی ہے, یہ جو ایڈ چلتی ہیں نا وہاں سے پیسے آتے ہیں. اب وہ جو ایڈ چل رہی کس چیز کی چل رہی ہے, جیسے کہ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں علامہ صاحب, میں خود اس بات پہ شاہد ہوں, آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے گا. بس اوقات ہم سفر میں ہوتے ہیں یا گھر میں ہوتے ہیں, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ صبح قرآن مجید کی تلاوت لگا لی جائے. تو آج کل یہی ہمارے پاس زیادہ سورس ہے کہ یوٹیوب کھولتے ہیں اور وہاں سے شرائم سدیس کسی کو سرچ کرتے ہیں, ہمارے جو بزرگ علماء ہیں قرآن ہیں تو ہم ان کی تلاوت لگا دیں. بسا اوقات تلاوت شروع ہونے سے پہلے اتنی گندی ایڈ آ جاتی ہے, اور بسا اوقات تلاوت چل رہی ہوتی ہے اور دوران تلاوت ایسی ایڈ آ جاتی ہے قرآن روک کے, اور وہ ساز شروع ہو جاتا ہے, گانے گندے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ دیکھیں یہ سارا کس پیسے کمانے کے لیے چل رہا ہے. یہ قرآن کی بے حرمتی اور گستاخی نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو روک کر وہ ایڈ چل رہی ہے. تو ہمیں جو مونیٹائز کروا رہا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال میں تو اس بارے میں تھوڑا سخت معاشرت میں یہ بتائیے سعیدی صاحب کہ معاشرت میں غربت اور غیر مساوات, اسلام مساوات کا نمبردار ہے, ہمدردی اور احسان کے جذبے کو کیسے متاثر کرتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں, یعنی معاشرت میں غربت ہے ایک اور غیر مساوات, کہ ہم معاذ اللہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. میں کیوں سلام کروں, میں کیوں اس کو پیسے دوں, غریب آدمی ہے, میں کیوں اس سے گلے ملوں. تو گویا کہ یہ کیسے تباہ کر رہی ہیں, یعنی کون سی ایک گھن ہے, جیسے کہ لکڑی کی گھن ہوتی ہے. بھائی ایک بڑی ایک مشہور جو ہے نا وہ مثال دی جاتی ہے کہ لکڑی کا کیڑا جو ہے لکڑی کھا جاتا ہے. ہاں جی, لکڑی کا کیڑا کرسی کھا جاتا ہے, لکڑی کا کیڑا کرسی کھا جاتا ہے, اور کرسی کا کیڑا جو ہے وہ گھر کے گھر اور پورے کے پورے جو ہے نا وہ معاشرے کو اور پورے کے پورے یعنی ملک کو کھا جاتا ہے. یعنی یہ کرسی کا جو کیڑا ہے نا, یہ تو یہ کون سا کیڑا ہے, میں مراد یہ کہ یہ کون سی دیمک ہے کہ جو یہ لگ گئی ہے کہ آج کے دور میں یہ جو ٹیکنالوجی کا وار ہے, پھر اس کے بعد معاشرت میں غربت اور غیر مساوات, ہمدردی اور احسان پر متاثر ہے. جی بیسیکل جو ہے نا یہ چیز ہمارے اندر جو تکبر پایا گیا ہے نا, یہ تکبر ہمیں جو ہے نا یہ سارا ختم کر رہا ہے. جس بندے کے پاس کوئی دنیا داری کے 4 پیسے, کوئی شہرت تھوڑی جو کہ عہدہ سیٹ مل گئی, اس کو تکبر آ گیا, اس نے اپنے ماتحت کسی کو انسان ہی نہیں سمجھا. تو یہ تکبر ہی ختم کر رہا ہے. لیکن کہ ایثار کیسے آئے گا, یہ کیسے پیدا ہوگا, وہ تو ہمیں قرآن مجید حکم دے رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ لوگ جو اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اللہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیابی کو پانے والے ہیں. کیا بات ہے. تو ہمارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے, غرور ختم ہو جائے, اور صحابہ کرام کی سیرت, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا مواخات جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے میں گئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غریب ہیں, کم تر ہیں, ہم تو امیر ہیں, ہمارے پاس اتنا ہے, ہم بڑے ہیں, نہیں, بلکہ وہ انصار صحابہ انہوں نے فرمایا کہ ہم سے یہ بڑے ہیں. یہ بلکہ میرے خیال شیخ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ قرآن جی فقان حمید کا ویسے ہی وہ فلسفہ آدم مجھے یاد آ گیا. اللہ نے کہا نا ما منع عقل اللہ تسجد اذا مرتک, کہ شیطان میں نے جو تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا ہے سجدے سے, ما منع عقل اللہ تسجد اذا مرتک. تو اس نے کہا جی انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, یہ مجھ سے گھٹیا ہے. یہ نہیں وہ منکر ہوا کہ تو میرا خالق, نے کہا خلقتا نہیں, میرا خالق تو ہی ہے, تخلیق تو نہیں کیا, لیکن من نار, مجھے آگ سے کیا, وخلقتا ہوں من طین, اور اس کو گلی سڑی مٹی سے کیا ہے. اس کا تو یہ صاف صاف ظاہر ہوتا ہے. قرآن کی اس بات سے استدلال کروں, اللہ عالم مرادی, جیسے غلط بھی ہو سکتا ہے, میں تو آپ سے یعنی تقویت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ صحیح ہے, میرا خیال ہے کہ جو اس منہج پر چلنے والے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں. لازمی بات ہے علامہ صاحب, دیکھیں نا جو انسان کو انسان ہی نہ سمجھے ایک غربت کی وجہ سے, اور آج کل تو دیکھیں نا ہمارا معاشرے کے اندر تعلقات اس کے ساتھ ہیں جس کے پاس پیسہ ہے, اور سلام اس کو جس کے پاس پیسہ ہے, اور دعوتیں ان کی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے,
اور جو غریب آدمی ہے نہ اس کے ساتھ سلام کلام ہے، نہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں، نہ ان کے ساتھ حتیٰ کہ رشتے طے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی آپ نے خیبر کی بات کی، جو زمینیں اللہ کے رسول کو ملی، 20 ٹن گندم کا آ جانا، مال خمس ملنا، اور وہ خمسی مال عام لیول کا نہیں، وہ میں سمجھتا کروڑوں کا مال، یعنی اس کو اکاؤنٹیبلٹی آج میں کیا جائے تو اربوں کا مال، لیکن جناب محمد رسول اللہ نے سب کچھ احسار کر دیا۔ آج یہ کون سا طبقہ ہے مولویوں کا بھی، یہ جو علماء اور بڑے بڑے محقق اور بڑے بڑے پیر اور کتب بڑے ابدال کہ جو معاذ اللہ خود لینڈ کروزروں پر اور پراڈو پر اور ادھر عیش و عشرت اور گدیاں اور آگے پیچھے مرید، کیا اللہ کے رسول یہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ حضور علیہ السلام نے تو کوئی چیز اپنے لیے قبول کی ہی نہیں ہے جی۔ یہ امیروں کے ساتھ جھپیاں ڈالتے ہیں اور اللہ کے رسول کی جھپیاں غریبوں کے ساتھ تھی، غریبوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز معاشرت تھا وہ انتہائی سادہ تھا، اور سادگی کو ہی آپ نے ترجیح دی، اور آپ نے تربیت بھی سادگی کی ہے۔ اگر ہم سادگی پہ آ جاتے ہیں نا، اصل میں نا علامہ صاحب ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں نا۔ آج کی دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو بڑھ گیا ہے وہ مال کا فتنہ ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار سے مالدار ہوتا چل جاؤں، اور پھر وہ اپنا ایک سٹیٹس بنانا چاہتا ہے، اور پھر جب وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے نا تو لازمی بات ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ میرا کرو فارو، میرے دائیں بائیں وہ لوگ ہو جو مجھے سلوٹ سلام کرنے والے ہوں، نہ تو وہ پھر سوال پسند کرتا ہے، نہ پھر اس کی ذات پر کوئی بات پسند کرتا ہے، حتیٰ کہ کوئی سچی بات بھی اس کو بتا دے تو وہ تنقید سمجھ کر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور اس کے چیلے چانٹے پھر اس کو مارنے بھی تول پڑتے ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں ایک شعر ہے، سمان فقر فخری کا رہا شان عمارت میں، بآب و رنگ و خال و خط حاجت روزی عبارت، کہ ان کو اپنی بادشاہت میں بھی فقیری پر ناز تھا۔ فقیری کا معنی مانگنا نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ فقر کا معنی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے عاجزی اور انکساری اور سادگی اور قناعت میں رہنا، یہ اس پر ان کو فخر تھا۔ اور جس کو اللہ نے حسن دیا وہ بھائی اس کو دنیا کی زیب و زینت کی کیا ضرورت ہی کیا ہوتی ہے۔ گدائی میں بھی تھے وہ اللہ والے غیور اتنے کہ گدا کے ڈر سے منعم کو تھا نہ بخشش کا یارا۔ تو اصل میں بات کیا ہے کہ ہماری جب ترجیحات بدل گئی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، قائد ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، لیکن در حقیقت ہم اوپر سے نیچے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ میں بس امت کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مولوی بھی خراب آپ لوگوں نے کیے ہیں، پیر بھی خراب آپ لوگوں نے کیے، بلکہ مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، بیگم کوٹ میں ہم ویسے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کیا پتا کہ یہ ان کا اسکول آف تھاٹس کیا ہے، اللہ نہ پیران دا بیڑا کر دے، ان کا کھانا خراب ہو جائے، ان کا ستیہ ناس ہو جائے، مرید مر رہا ہوتا ہے، یہ لینڈ کروزر پر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو میں مسکرا پڑا، میں نے کہا ان جوہلا کو یہ بھی نہیں علم، ان پیروں کو دیتا کون ہے؟ دیتا بھی تو خود بچے گھر میں بھوکے مر جاتے ہیں اور پیروں کی طرف پیش کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ کے پیر کی ایک پیر کی بات یاد آ گئی۔ وہ پیر صاحب نے ایک مرید کے گھر میں بیٹھے بکرے کے سالن کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک غریب وہ جو تھا ان کا مرید وہ بھی آ گیا، کہنے لگا حضرت کبھی ہماری دال روٹی بھی آ کے چکھ لیں، کبھی ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ تو ہوتا ہے نا کہ عام بندہ سمجھتا ہے شاید اصطلاحاً کہا ہے کہ جی دال روٹی، تو وہ پیر صاحب نے کہا چلیں جی آپ کی طرف بھی کبھی پھیرا ماریں گے۔ تو ایک دن پیر صاحب آ گئے، تو اس نے بیچارے نے جتنی پسلی تھی، وہ غریب آدمی تھا، اس نے دال روٹی لا کے اس کے سامنے رکھ دی۔ اب پیر صاحب پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں، تو پریشان چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے نا مطلب پریشان ہو، کہتا ہے جی پیر صاحب کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یار تمہیں پتہ ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے؟ کہتا ہے ہاں جی۔ کہتا پر تیرے ورگے جڑے سچے نہ انہوں نے بھی اللہ کی لعنت ہے۔ مطلب کہ وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ایسے غریب کے گھر، ایسے مرید کے گھر پہ جانا جو غریب آدمی ہو۔ بلکہ میں ایک مولوی کے متعلق میں اب نام نہیں ان کا رہتا، نہ میں اسکول آف تھاٹس بتاتا ہوں کہ کس مکتبہ فکر کے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا معاذ اللہ ان کی گفتگو پر کہ وہ توبہ نعوذ باللہ مظالم کہتے ہیں، کہنے لگے کہ میرے پاس اتنے سوٹ ہیں اور میں جوتے جو ہے نا وہ اتنے لیتا ہوں کہ میں جب ایک جوتی پہن لیتا ہوں تو پھر وہ میں پہنتا ہی نہیں دوبارہ، یعنی باری نہیں آتی، اور سوٹ میں پہن لوں تو اس کے بعد ایک سوٹ میں پہنتا ہی نہیں، معاذ اللہ لا حول ولا قوة۔ کیا یہ محمد رسول اللہ کی سیرت ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت ہے؟ کیا یہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ کی؟ اور اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب جو بڑے جناب عروج پر ہیں، اور میں سمجھتا بڑی ایک دفعہ ان کی بھی گفتگو تھی، میں ان پر تعجب اس لیے کرتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے، میرا خیال ہے کہ شاید میرا پیغام اللہ کرے ان کو پہنچ جائے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ جو دو علماء بیٹھے ہیں، تیسرا میں ہوں، تو دیکھیں نا اسٹینڈرڈ تو ہے نا، میں ایک بات کہتا ہوں ویل ڈریس ہیں ہم اور ویل گریٹ برانڈیڈ چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی لیول ہوگا نا، تو وہ کہتا تھا جی میرے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو برانڈیڈ جو ہے نا وہ سوٹ پہننا چاہیے، برانڈیڈ ہر چیز ہونی چاہیے، اور ان کے پاس جو ہے نا گاڑیاں ہونی چاہیے مہنگی لینڈ کروزر۔ میں کہ مولانا وہ سارے کو سارا کچھ تو ہے پر سارے کو گاڑیاں نہیں، چابیاں بھی دے دیو تو مہربانی کرو، کوئی نہ کوئی پلاٹ سانو دے دو یا اتنے مکان بنا کے بھی دے دو۔ یہ کیسی، اگر یہ طبقہ ہی سارا کچھ برابر ہو جائے
آپ سے ڈاؤن نہ رہے تو عزت کی کون کسی کو سلام کرے؟ علامہ صاحب بات اللہ کے رسول نے قناعت کی زندگی استعمال کی ہے، تم وہ دعوت دینے کے بجائے بلکہ ان کو باہر رہے ہو، ان کے پاس لینڈ کروزر ہونی چاہیے، ہاں جی ان کے پاس برانڈیڈ چیزیں ہونی چاہیے، ان کو بھی یہی یوز کرنا چاہیے. کیا عجیب اصل میں نا ہم نے معاشرے کو دے دیا نا کہ کس کی بات کا اثر ہونا ہے. ہاں جی علم کا اثر نہیں ہے، کوئی قرآن پیش کر رہا ہے اس کا اثر نہیں ہے، کوئی حدیث پیش کر رہا ہے اس کا اثر نہیں ہے. اثر وہ کہتے ہیں اس چیز کا ہے کہ آپ کے پاس برانڈیڈ سب چیزیں ہوں. اس پیر کو سلام کرتے، اس پیر کے پیچھے آگے دم چم، میں کہتا ہوں ان مولویوں کے آگے پیچھے جاتے ہیں معاذ اللہ کہ شاید کہ میں یہ کہتا نہیں لیکن حقیقت بات 99% اگر آپ ان کے نجی معاملات کو دیکھیں تو دنیا کے گندے ترین وہ ہوتے ہیں اور انتہائی غلیظ ترین ہوتے ہیں. اور وہ جو ایک عام آئے ہائے جو فقیرانہ زندگی کے ساتھ جا رہا ہے اس جیسا ولی کوئی نہیں ہے، اس کو یہ سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اچھا جی خیر آگے ہم بڑھتے ہیں. غیر اخلاقی رویے یعنی رشوت، دھوکہ، جھوٹ معاشرت میں یعنی دوسروں کے حقوق کی پامالی عام ہو رہی ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت کا جو مسئلہ ہے اور غیر مساوات اور ہمدردی اور اثار کے جذبے کو کیسے متاثر کرنے والی چیزیں یہی یعنی غیر مساوی تقسیم ہے نا، غیر تقسیم درست نہیں ہے ہمارے تقسیم درست. کیا روزمرہ زندگی میں یہ رویے یہ بیہیویئرز جو ہیں یعنی اثار اور ہمدردی کے لیے خطرہ ہیں؟ اور اگر یہ رویے ختم ہوں تو معاشرت پر کیا اثر پڑے گا ان کا؟ اگر یہ اس طرح کے رویے جو رہیں تو پھر یہ اثار کو بالکل ختم کر دیں گے. اثار تو رہے گا نہیں تو ہر طرف ظلم و زیادتی، تو پھر کوئی انسان کو انسان نہیں سمجھے گا. تو یہ سارے معاملات، لیکن ہمیں سب سے بہترین، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، امت مصطفیٰ کہلاتے ہیں، تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا کوئی اسکول آف تھاٹس کی اتنی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے، صرف ایک نقطے پر یہ امت مسلمہ کا مسلم اگر جو ہے نا وہ ایگری ہو جائے اور اس پر آ کر کھڑا ہو جائے، اس سے بڑا بھی کوئی اعزاز ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ آخر الزمان پیغمبر کا میں امتی ہوں. بے شک اس سے بڑا بھی کوئی اسکول آف تھاٹس ہے اس نبی کا جس پر آ کر اینڈ ہو گیا، سب سے آخر پر آ کے سب سے اعلیٰ. دیکھیں نا جی ان کا مقام قیامت تک نہیں ویسا کوئی روح زمین پر پیدا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ گردانے. سب سے بڑی بات یہی ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے یا قرآن و حدیث اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہیں کہ کیا روزمرہ کی زندگی میں یہ بیہیویئرز جو ہیں ہمارے معذلہ روڈ بیہیویئرز، ڈی گریڈ کرنا، ڈی ٹریک کرنا، تو کیا یہ خطرہ ہیں؟ اور اگر یہ رویے ختم ہو جائیں، ان کو ہم صحیح کر لیں، اصلاح ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا اگر چور و ڈاکو اور بے ایمان بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، سودی بھی ہے، رشوت خور بھی ہے، اگر اس کے دل میں گھر کر جائے قرآن و حضور کے فرمان کی بات اور یہ رویے بالکل این ٹھیک ہو جائیں تو معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں پھر تو یہ معاشرہ دنیا جنت نہ بن جائے. اور پھر یہ دیکھیں ہمارے جو آج صحیح اور غلط کا کیسے چناؤ؟ بالکل یہ ہمارے جو معاشرے کے اندر ہمارے رویے جو ہیں خود غرضی کے، اور پھر اس کے اندر میں ایک اور چیز کو بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بخل جو ہے نا یہ بھی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، سخت بخیلی سے بچ جاؤ کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے، آپ کی دیکھیں بہت زیادہ دعائیں ہیں جس کے اندر آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن. آپ بخل سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو یہ بخل جو ہے نا یہ رویہ بھی حوصلہ اس کی شکنی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ گویا کہ مجھ سے اگر کوئی کہہ دیا اپنی ویس کوڈ دے دو یا اپنی گھڑی دے دو تو سب سے زیادہ میں اللہ کا محبوب تب بن جاؤں گا کہ میں اپنی چیز اتار کر اس کو دے دوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب. پروگرام کے بعد آپ سے پھر انشاءاللہ لے لیتے ہیں. نہیں میں تو اس میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ. مجھے بلکہ میں معذرت بہرحال اس واقعے کو بیان نہیں کرتا، یہ ایک واقعہ ہے تھا مجھے اس پر بلے شاہ کے وہ شعر یاد آ گیا کہ علم پڑھے اشراف نہ ہوون جڑے ہوون اصل کمینے. علم پڑھے اشراف نہ ہوون جڑے ہوون اصل کمینے تے پتن نہیں کدی سونا باندا بھاویں جڑیل نال لگینے تے شوم تھی نہیں کدی صدقہ ہوندا بھاویں ہومن لک خزینے تے بلیا باز توحید دی جنت میں نہیں بھاویں مریے وچ مدینے. بالکل کیسی بات کہندے جی بلے دا وہ بلے کا نام لیتے ہو بلے کو پڑھ بھی لو. وہ بلا آپ لوگوں کی طرح چور اور ڈاکو اور بے ایمان اور مشرک تھوڑی تھا. بلے کا تو شعر ہی وہ علم کی بات نہیں لینی یعنی وسیلے کے قائل ہے جی. وسیلہ تو اصل یہ ہے کہ جو بزرگوں نے دیا ہے اس پر عمل کرو، سب سے بڑا وسیلہ ہے. وسیلہ کا معنی ذریعہ ہے، توسل تو الیہ ہے نا جی. ہاں جی کہ جو مطلب ذرائع کو استعمال کرو، ان وسائل کو استعمال کرو جو بزرگان دین نے دیے ہیں. اچھا جی نوجوانوں میں اثار یعنی یہ جو ینگسٹر ہے یوتھ
جیسے یوتھ کلب ہے، جیسے یوتھ ہے، یعنی ایک ہم کہتے ہیں کہ یوتھ فورس ہے، ایک نوجوانوں کی جماعت ہے. تو یہ ان سے اثار و ہمدردی پیدا کرنے کے لیے والدین جو پیرنٹس ہیں، جو اساتذہ ہیں، اور یعنی ان سے اور معاشرت کا کیا کردار ہونا چاہیے، ان کو ہم کیا دیں گے کہ یہ آگے ان کے اندر یہ اثار پیدا ہو سکے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نوجوان کو احساس دینا کہ یہ والدین کی ذمہ داری، ان کا کردار ہے، اساتذہ کرام کا کردار ہے. اگر اساتذہ کرام جو استاذ ہے وہ ان کو اپنی سیرت کردار پیش کرے گا تو ان کے دل کے اندر وہ جگہ بنے گی. اگر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ سنی ہوئی بات بچہ بول سکتا ہے، آئی وٹنس کبھی نہیں بولتا. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ دے رہا ہے، یا میرے باپ نے میرے چچا کو دے دیا ہے، یا میری والدہ نے میری خالہ کو دے دیا ہے، یا محلے کے ساتھ ہمسائے کو دے دے، تو آٹومیٹکلی اس کے اندر اثار پیدا ہو جائے. جس طرح کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کی سری آئی. انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے دوسرا جو ہے نا زیادہ ضرورت مند، اس کے پاس چلے. چلتے چلتے یہاں تک کہ 7 گھر گھوم کے سری پھر وہ پہلے گھر میں آ گئے. یہ ان کا اظہار تھا اور تربیت. بلکہ یہ تابعین کا واقعہ بھی ہے کہ یعنی 200 جو اشرفیاں تھیں یا 200 درہم تھے، تو وہ ان کے گھر سیدہ نے کہا کہ دیکھو کون آ گیا ہے، تو بھی انہوں نے ان کو دے دیا، انہوں نے آگے دے دیا، انہوں نے آگے دے دیا. تو یعنی وہ تھیلی جو 200 دینار کی تھی نا یا درہم کی تھی، وہ واپس اسی گھر میں آ گئی. یعنی اثار کا جذبہ یہ تھا. اور اسی طرح جنگ یرموک کے اندر ایک پانی کا پیالہ تھا، وہ دیا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو پلاؤ، اس کی جان. یعنی یہ جو وہ زخمی تھے، انہوں نے کہا ان سے ان کو پلاؤ. حتیٰ کہ وہ پیالہ آخر تک گیا، واپس آیا تو پہلے انہوں نے شہادت نوش کر لی تھی. یعنی یہ اظہار ہے. اور ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ سیرت رسول، سیرت صحابہ پڑھیں. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت جو ہے نا چادر لے کے آئی کہ یہ چادر جو ہے نا آپ قبول فرمائیں. حتیٰ کہ اس وقت رسول پاک کو ضرورت بھی تھی چادر کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہن کے آئے. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے یہ چادر پسند ہے، مجھے دے دیں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا مجھے ضرورت ہے میں اپنے پاس رکھ دو، بلکہ آپ گئے کچھ دیر کے بعد وہ چادر اتار کے آ کے ان کو دے دی. بلکہ یہ جو تصور بنا ہوا نا، اسی سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو کہتے ہیں نہیں یار میں نے گفٹ ملیا، یار میں نے دینا، میں نے گفٹ ملیا، جبکہ یہ میرے نزدیک نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ موقف ہی غلط ہے. جب میں نے کسی کو گفٹ دے دیا تو وہ اس کا مالک ہے، اس کا مالک، وہ جس کو مرضی دے دے. ہاں جی. اور وہ یہ سوچے جی نہیں مجھے گفٹ ملا یار، نہیں میں نے یہ چیز دینی، تو یہ قطعاً یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو میرا خیال نظریہ ٹھیک ہے. بالکل. اچھا جی، آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو نوجوانوں میں اظہار ہمدردی کم ہے اور جذبہ ہی نہیں ہے، اس میں والدین اساتذہ کا کتنا کردار جو ہے وہ شامل ہے؟ دیکھیں نواز صاحب، اصل تو معمار تو اساتذہ اور والدین ہی ہے نا. بچوں کو جو بھی سکھانا ہے، جو بھی تربیت دینی ہے وہ والدین نے دینی ہے. اگر بچے والدین کو دیکھیں میں یہاں پر مثال دیتا ہوں مسجد نبوی شریف کی. ہم وہاں پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار لے کے جائے. بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں دیکھا ہے وہ والدین آتے ہیں، لے کے آتے ہیں سامان اور بیٹھ جاتے ہیں. اب بچوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ باب بلال کے اندر جائے نا، چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو کھینچ کے لا رہے ہیں. بچوں کے ہاتھوں صدقہ کروایا جا رہا ہے. مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی عورت صدقہ کرتی ہے تو اس عورت کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے اور اس کے خاوند کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. عورت کو صدقہ کرنے کا ثواب، خاوند کو کمانے کا ثواب. صدقہ جو ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ٹھیک ہے. اچھا پھر ذلت ہے، گویا کہ اتنا بڑا سکسیسفل آدمی جو صدقہ کرتا ہے، کتنا بڑا. آپ دیکھیں نا عورت کو کیوں صدقے کا حکم دیا گیا ہے، اور عورت کا صدقہ کرنے کا ثواب عورت کو ڈبل ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ عورت جب صدقہ کرے گی تو اس کو بھی تربیت ملے گی. پھر آگے جب وہ عورت صدقہ کرنے والی ہوگی، اظہار کرنے والی، تو اس کی اولاد کو بھی تربیت ملے گی. تو والدین اور اساتذہ ہی قوم کے معمار ہیں. بچوں کو جو سکھانا چاہیے سکھا سکتے ہیں. تو اس لیے والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے بچوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں ایسی اچھی خوبیاں اور اچھے خصائل جن کی اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے وہ پیدا کریں. بلکہ آپ دیکھیں نا جی، صحابہ کرام رضوان اللہ کا نصاب کتاب اللہ اور یونیورسٹی بیت اللہ اور استاذ محمد الرسول اللہ، اور پھر وہ کیا تھے؟ حزب اللہ. اللہ نے فرمایا یہ میری جماعت ہے، اب یہ میرا گروہ ہے، میں اللہ ان کا لیڈر ہوں، یہ میری جماعت ہے. تو آگے اگر معاشرے سے اثار و ہمدردی ختم ہو جائے ڈیڈ، تو کیا جو ہے تو اس کے طویل مدتی خطرناک نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر اثار اور ہمدردی ختم ہو جاتی ہے
تو معاشرہ تو تباہ ہو گیا نا، برباد ہو گیا. کتنی دیر تک چل سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی معاشرہ اکیلا فرد اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے وہ معاشرے میں سروائیو کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. اس کو ضرورت ہے دائیں امیر آدمی، کیا وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ بس یہی میں نے پیغام دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے جی گاڑی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، بھائی سارے ایک برابر ہو جائے تو پھر کیا. اور وہ جو حضرت صاحب کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ جوتی پہن دوبارہ نہیں پہنتا، ایک سوٹ پہنا دوبارہ نہیں پہنتا. معاشرہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے رسول کا منہج دو، اللہ کے رسول کی سوچ اور فکر آگے دو، محمد رسول اللہ کا مشن دو، صحابہ کرام رضا اجمعین کا مشن دو کہ تسی اپنا مشن دینا، یعنی اپنی ترغیب دلا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں نا، ہمارے لیے تو نمونہ وہ ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری. رسول اللہ سے بھی چاہتے تو کہتے اچھا چلو میں اچھے کپڑے پہن کے یا کوئی سوٹر بوٹر ہو کے سرداروں کے پاس جانا ہوتا ہے میں نے، تو میں ان کے لیول پہ جاؤں، ان کی حیثیت. اصل میں ہمیں یہ شیطان نے دھوکہ دے دیا ہے کہ ہم نے اگر امیر آدمی کو دعوت دینی ہے تو اس کے جیسا بن کے جانا پڑے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کے اندر اثر رکھنا ہے آپ کے کردار سے، بلکہ قرآن و حدیث سے. اس پہ مجھے ذرا تھوڑی سی رہنمائی کرتے، بلکہ آپ کو یہ یاد ہو کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے سختی سے آرڈر نہیں دیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ امیر آتے تھے تو یار بجائے نا بکا دو ان کو، غریبوں کو، ان کو اپنے پاس بٹھائے رہتے ہو، غلاموں کو ہم نہیں تم سے ملنا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے میرے محبوب ان کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا. بلکہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے جہاں پر سورۃ عبس وتولیٰ نازل ہوئی ہے، عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ وما يدریک لعلہ یزکیٰ، کہ وہ نبینا آ گئے اس وجہ سے آپ شکنیں آپ کے ماتھے پہ پڑ رہی ہیں. تو غرباء و فقراء کو اپنے آپ سے دور کر. بلکہ میں یہاں پر ایک اور بات، مجھے دعا یاد آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو بڑے بڑے ہمارے جس طرح کہ آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا جو آج اسٹیٹس سمبل بنے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت دینا اور مجھے قیامت میں مسکینوں کے زمرے میں شامل کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا رزق ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھنا. یعنی کوئی ایسا سٹیٹس نہیں، کوئی ایسے رزق. میں کئی بار سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں، بد دعائیں کی ہیں. آج اگر ہمارے سٹیٹس کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بد دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا ہی رزق دینا کہ ایک وقت کھائیں اور تیرا شکریہ ادا کریں، اور ایک وقت نہ ملے تو اسے دعائیں کریں اور تو اسے مانگیں اور سوال کریں. علامہ سعیدی صاحب، اکرم سعیدی صاحب یہ فرمائیے کہ معاشرت میں ایثار یعنی قربانی اور ہمدردی کے فروغ کے لیے کون سے مثبت عادات یعنی مثبت پہلو، مثبت رویے اور یعنی اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ کون سے پہلو ایسے ہیں؟ سر اظہار کے لیے یہی پہلو ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہمدردی کی جائے، ان کی حاجات کو پورا کیا جائے، ان کی جو ضروریات ہیں پوری کی جائے. اس میں محبت بھی ہوگی اور یہ جو تکبر، غرور ہے، غربت ہے، یہ بالکل ساری ختم ہو جائے گی. اور یہ سب کچھ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے بھی دیکھنا چاہیے. صحابہ کرام کی سیرت بھی ہے، آپ کا عمل مبارک بھی ہے. جیسے پہلے بھی یہ آیات بینات پڑھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور اسی طرح جو ہے نا کہ وہ مواخات جو صحابہ کرام کا، مہاجرین اور انصار کا، یہ ساری چیزیں اگر آ جائیں روح زمین پر قیامت تک اس کی مثال ہی نہیں ملتی، مثال ہی نہیں ملتی. اور اسی طرح یہ جو ہمارے درمیان غربت وغیرہ یہ چیزیں ساری ختم ہو جائے گی. اور یہ عملی اقدامات ہم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری امت ہی کامیاب ہے. بلکہ جی اچھا جی آخری سوال ہے کہ قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایثار اور ہمدردی کی سب سے نمایاں مثال کیا ہے؟ ٹاپ آف دی لسٹ مثال آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ وہ اگر تو اپنے گھر میں کچھ ہوتا تو کھلا دیتے وغیرہ، مسجد نبوی میں اعلان فرما دیتے. تو گھر میں کچھ نہ ملا تو آپ نے مسجد نبوی کے اندر اعلان کیا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے. اب مہمان کو ساتھ لے گئے تو مہمان جب وہ گھر پہنچا تو بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے نا؟ انہوں نے کہا جی کھانے کو ہے لیکن کھانا اتنا کم ہے کہ ایک بندہ ہی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے، تو چلیں ہم دو تو صبر کر لیں گے بچے. انہوں نے کہا بچوں کو آپ سلا دو اور ہم جو ہے نا آپ صبر کر لینا، میں بھی صبر کروں گا. اب لیکن یہاں پر ایک بڑی بات ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں، عرب کلچر یہ تھا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر میزبان کو کھانا پڑتا تھا، یہ مجبوری تھی، ورنہ مہمان کھانا نہیں کھاتا. بھی وہی ہے ورنہ مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا. تو اس مجبوری کی بنا پر ساتھ بیٹھنا پڑنا تھا. انہوں نے بیگم کو کہا بھی آپ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے گل کر دینا، بتی کو بجھا دینا، اور میں خالی ہاتھ برتن کی طرف لے جا کے منہ کی طرف لے کے آؤں گا، منہ ہلاتا رہوں گا، وہ سمجھے گا کھانا کھا رہا ہے اور وہ کھانا کھاتا رہے گا اور پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا. تو جب یہ سارا اس نے کیا تو صبح جب آیا نا
مسجد نبوی کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کو مسکرا رہے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ طلحہ انصاری تھے جی. رضی اللہ بندے پریشان ہوتا ہے کہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اللہ خیر ہی کرے اصلاً. تو وہ پریشان ہو کے آ گیا، حضور آپ مسکرا رہے ہیں. کہتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس شخص کی طرف دیکھ کے کیوں نہ مسکراؤں کہ جس کی طرف دیکھ کے میرا رب مسکرا. وَيُؤْثِرُونَ، اس وقت یہ آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ اللہ نے وہی اس صحابی کے عمل پر. میں حضرات ناظرین آپ کی خدمت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آخر پر جس کا ذکر امام ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ کے اندر کیا ہے، وہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جس کا ذکر جو ہے تشکیل الہیات جدیدہ میں علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق نے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ حکم دیا کہ تم میں سے جس کے پاس فالتو سواری ہے، یعنی فار ایگزامپل میرے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں، یا جیسے میرے پاس جو ہے نا 3 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں. اس وقت اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا بھائی تم میں سے جس کے پاس فالتو سواری ہے وہ اس کو لوٹا دو، جس کے پاس نہیں ہے یہ اس کا حق ہے. اللہ کے اس کو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نہیں کہا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ یہی ہے نا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جن کے پاس تمہارے پاس غلہ پانی، جن کے پاس فالتو ہے، یعنی میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اگر کھاتا بھی رہوں تو کام نہ ہو، اور میرا پورا کا پورا جو ہے نا یعنی بینک بیلنس بھرا پڑا ہے، پیسے ہی پیسے ہیں، اور میرے پاس راشن کی کمی بھی نہیں ہے، اور میرے پاس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو اللہ نے جن کے پاس فالتو غلہ پانی ہے، یہ اس وقت چونکہ فصلیں تھیں، اس دور میں تو یہی سب کچھ تھا، تو فرمایا جن کے پاس فالتو غلہ پانی وہ اس کو لوٹا دو، جس کے پاس نہیں ہے یہ اس کا حق ہے. یہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حق ہے جو جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے ایک بلشت بھی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کیا مطلب دن اللہ اس کی یعنی اس کے گلے میں 7 زمینوں کو لٹکا دے گا، دھنسا دے گا. اللہ کہے گا اب 7 زمینوں کو اٹھاؤ. تو لوگ اللہ کا خوف کرو، فالتو مال زکوٰۃ دے دی ہے، صدقہ کر دیا ہے، خیرات دے دی ہے، اس کے باوجود مال وافر ہے، فالتو ہے، پھر بھی جناب محمد رسول اللہ کا وہ تیرا نہیں ہے، جو فالتو ہے وہ اس کو دو، جس کے بعد نہیں ہے یہ اس کا حق ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہوسٹ میزبان محمد سلیمان الہی نیّر عالم رمضان پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا. آج کے لیے فی امان اللہ. اللہ حافظ.